بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ مومنوں کے دلوں میں ابو ہریرہ اور ان کی والدہ کی محبت ڈال دے اور ان کے دلوں میں مومنوں کی محبت ڈال دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2491۔ اسلامی تاریخ سے ادنا سی واقفیت رکھنے والے شخص کے لیے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام بہت معروف ہے۔ بھلا کون سی اسلامی کتاب ہوگی جس میں عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک الفاظ سے عبارت شروع نہ ہوتی ہو؟ شاید ہی کوئی خطبہ جمعہ ایسا ہو جس میں خطیب حضرات ان کے حوالے سے حدیث بیان نہ کرتے ہوں۔ یمن کے مشہور قبیلے دوس سے تعلق رکھنے والے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلا شبہ امیر المومنین فی الحدیث کے بلند مقام پر فائز تھے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔ ان کی کوششوں کی بدولت اسلام کی تعلیمات ہم تک بہت واضح ہو کر پہنچی ہیں۔ انہوں نے اسلام کی راہوں کو اچھی طرح روشن کر دیا۔ یوں تو بہت سے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث روایت کی ہیں، مگر ان میں سے جس شخصیت نے سب سے زیادہ احادیث روایت کی ہیں، آج ہم ان کی مبارک زندگی پر کچھ روشنی ڈالیں گے۔ زمانہ جاہلیت میں ان کے متعدد نام تھے، جن میں سے عبد شمس زیادہ مشہور ہے۔ اسلام لانے کے بعد ان کا نام عمیر، عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا۔ وہ عبد الرحمن ہی کے نام سے زیادہ معروف ہوئے۔ انہیں ابو ہریرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے قبیلے کی بکریاں چراتے تھے۔ اس دوران وہ دل بہلانے کے لیے اپنے ساتھ ایک بلی کا بچہ رکھا کرتے تھے۔ اس وجہ سے انہیں ابو ہریرہ یعنی بلیوں والا کہا جانے لگا۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود بیان فرمایا، میں نے ایک جنگلی بلی دیکھی تو اس کے بچوں کو پکڑ لیا۔ میرے باپ نے مجھ سے پوچھا، یہ تمہاری گود میں کیا ہے؟ میں نے انہیں بلی کے بچوں کے بارے میں بتایا تو والد کہنے لگے، تو ابو ہریرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ابا ہر کہہ کر مخاطب فرمایا۔ ان کی اس کنیت کے حوالے سے بہت سے واقعات بیان کیے گئے ہیں، جن کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کو بلی سے انسیت تھی۔ اسی بنا پر ان کی یہ کنیت اس قدر مشہور ہو گئی کہ ان کا اصل نام پس منظر میں چلا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کی تبلیغ کے نتیجے میں مسلمان ہوئے۔ وہ اپنی والدہ کے ہمراہ یمن سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے جا چکے تھے۔ یمن سے یہ نووارد جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں نہ پا کر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے خیبر روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا۔ وہ راستے ہی میں کہیں بھاگ گیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں مدینہ طیبہ ہی میں بسر کیا۔ ان کا شمار اصحاب صفہ میں ہوتا ہے۔ اہل اسلام کے لیے یہ فقر و فاقہ اور تنگ دستی کا زمانہ تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا زیادہ تر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھنے میں گزرتا تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہ کر احادیث سیکھنے اور سمجھنے کے بہت شوقین تھے۔ چنانچہ جب دیگر صحابہ کرام کاروبار یا حصول روزگار کے لیے بازاروں اور کھیتوں کا رخ کرتے تھے، اس وقت یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے۔ علم حاصل کرنے میں ایسی بے پناہ لذت ہے کہ علم کا پیاسا کبھی سیراب نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صرف 3 یا 4 برس رہے، مگر اس محدود مدت کے باوجود انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5374 احادیث روایت کی ہیں۔ ان میں سے 326 احادیث متفق علیہ ہیں، یعنی انہیں بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی مسند میں ان کی روایات 313 صفحات پر پھیلی ہوئی ہیں۔ جن حضرات نے براہ راست ان سے حدیث کی روایت کی ہے، ان کی تعداد 800 بلکہ اس سے کچھ زیادہ شمار کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مختلف انداز میں کام لیتا ہے اور اپنے مقبول بندوں کو قرآن و حدیث کی خدمت اور ان کی نشر و اشاعت کے لیے چن لیتا ہے۔
ان شخصیات میں ایک نمایاں نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا کا حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں جو کچھ سنتا ہوں کبھی اس میں سے کچھ بھول جاتا ہوں۔ ارشاد ہوا، جب میں کچھ کہوں تو اپنی چادر پھیلا دینا، اور جب میری بات مکمل ہو جائے تو اسے اٹھا کر اپنے گرد لپیٹ لینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی بات کبھی نہیں بھولے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ تھا۔ ایک جگہ وہ خود بیان کرتے ہیں، لوگو تم کہتے ہو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت احادیث بیان کرتا ہے۔ تم لوگ جانتے ہو کہ میں ایک مسکین آدمی تھا، میں اپنے پیٹ سے بے فکر ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ مہاجرین بازاروں میں خرید و فروخت میں مصروف رہتے تھے اور انصار اپنے اموال و زراعت کی دیکھ بھال میں مشغول ہو جاتے تھے۔ ایک دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میری بات ختم ہونے تک اپنی چادر پھیلائے رکھے گا پھر اسے سمیٹ لے گا، وہ مجھ سے سنی ہوئی بات کو ہرگز نہیں بھولے گا۔ چنانچہ میں نے اپنی چادر پھیلا دی یہاں تک کہ آپ نے اپنی بات ختم کر لی، پھر میں نے اپنی چادر سمیٹ لی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس کے بعد میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا اسے کبھی نہیں بھولا۔ ایک روز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، قیامت کے دن سب سے بڑھ کر آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، مجھے تمہارے شوق کے پیش نظر اندازہ تھا کہ اس بارے میں تم سے پہلے کوئی اور شخص یہ سوال نہیں کرے گا۔ بلا شبہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت سے فائدہ اٹھانے والا وہ شخص ہوگا جو خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہے۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے سوال پوچھنے اور علم حاصل کرنے کی کتنی تڑپ اور کس قدر لگن تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنی والدہ سے شدید محبت تھی، وہ ان کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں مقیم تھی، مگر ابھی تک حالت کفر میں تھی۔ ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی بھی تھی۔ بعض اوقات وہ اپنی زبان سے اللہ کے رسول کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے منافی الفاظ بھی نکال دیتی تھی۔ ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے خلاف انہیں ایک لفظ سننا بھی گوارا نہ تھا۔ وہ بہت محبت اور ادب سے اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، مگر والدہ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن ان کی والدہ نے اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے نازیبا کلمات کہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صدمے کے مارے رو پڑے۔ وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں مگر وہ میری بات نہیں مانتی۔ آج جب میں نے اسے اسلام کی دعوت دی تو اس نے اپنی زبان سے ایسے الفاظ کہے جنہیں میں سخت ناپسند کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول، آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ دعا کے لیے بلند فرما دیے کہ اے اللہ، ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں دوڑتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا تاکہ اپنی والدہ کو اللہ کے رسول کی دعا کے بارے میں بشارت دوں۔ جب میں گھر کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میری والدہ نے اندر سے آواز دی اور مجھے ہدایت کی، ابو ہریرہ جہاں ہو وہیں ٹھہر جاؤ۔ دراصل میری والدہ غسل کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا اور جلدی سے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ادھر وہ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر رہی تھی۔ میری یہ کیفیت تھی کہ تھوڑی ہی دیر پہلے میں غم و غصے میں روتا ہوا اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور اب میری حالت یہ ہو گئی کہ
کہ میں خوشی کے آنسوؤں کے ساتھ دوبارہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جا رہا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہی عرض کیا، اللہ کے رسول خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو ہدایت نصیب فرما دی ہے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے ایک اور درخواست کی کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے اور میری والدہ کو مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے دعا فرمائی، اے اللہ ابو ہریرہ اور اس کی والدہ کو اپنے مومن بندوں کا محبوب بنا دے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں، مجھے اور میری ماں کو چاہے کسی نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اگر وہ مومن ہے تو ہم سے ضرور محبت کرتا ہے۔ یہ واقعہ دلائل نبوت میں سے ایک ہے۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے ذرا رک جائیں۔ بلا شبہ ہر مومن جو حدیث رسول پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے یا سنتا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ضرور محبت کرتا ہے۔ خود ہماری کیفیت یہ ہے کہ ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ ان کا اور ان کی والدہ کا احترام ہمارے دلوں میں جاں گزی ہے۔ انہوں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے اور حدیث کو ہم تک پہنچانے میں پوری ایمانداری اور بڑی محنت سے کام لیا ہے۔ پہلے ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت قوی حافظے سے نوازا تھا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، ان کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تھی۔ ایک دن اموی خاندان کے خلیفہ مروان بن حکم نے ان کے حافظے کا امتحان لینا چاہا، انہیں بلوا بھیجا۔ پھر خلیفہ مروان نے اپنے کاتب کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور حکم دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو کچھ بیان کریں وہ لکھتے جاؤ۔ اب مروان آپ سے سوالات کرنے لگا اور آپ اس کے جوابات مرحمت فرماتے رہے۔ ان سوالات و جوابات کو کاتب نے فوراً لکھ لیا۔ ایک سال بعد مروان نے انہیں پھر بلایا اور ان سے وہی احادیث بیان کرنے کو کہا جو ایک سال پہلے سنی تھی۔ انہوں نے احادیث پڑھنی شروع کی۔ ادھر کاتب نے پردے کے پیچھے بیٹھے بیٹھے ان کے الفاظ کو سابقہ لکھے ہوئے الفاظ سے ملانا شروع کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم ہی نہ ہو سکا کہ ان کے حافظے کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ کاتب نے خلیفہ کو رپورٹ دی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک سال قبل جو احادیث بیان کی تھی، ان میں اور آج ان کی بیان کردہ احادیث میں ایک لفظ کا بھی فرق نہیں پایا گیا۔ ایک وقت وہ تھا کہ ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں شامل تھے۔ وہاں کھانے پینے کو کبھی کچھ مل جاتا تھا اور کبھی فاقہ کی نوبت آ جاتی تھی۔ ایک دن انہوں نے اپنے قیمتی رومال سے ایک رینٹ کو صاف کیا اور پھر خود کلامی کرتے ہوئے فرمانے لگے، ابو ہریرہ، آج تم اس وقت قیمتی کپڑے سے رینٹ صاف کرتے ہو، یاد رہے کہ کل ایک وقت وہ بھی تھا جب تم ریاض الجنہ میں بھوک کے مارے گر پڑے تھے۔ بھوک کی شدت سے تم پر غشی طاری تھی۔ لوگ وہاں سے گزرتے تو کہتے تھے اس پر جنون طاری ہو گیا ہے، مگر مجھے کوئی جنون لاحق نہ تھا۔ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر زمین پر لیٹا رہتا تھا، حتیٰ کہ بھوک سے عاجز آ کر اپنے پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ اسی حالت میں تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا۔ آیت یہ تھی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مجھے گھر لے جائیں اور کھانا کھلائیں، مگر انہوں نے آیت کے معنی بتائے اور آگے چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزرے تو میں نے ان سے بھی اسی آیت کا مفہوم پوچھا۔ انہوں نے بھی میرا مقصد پورا نہ کیا۔ ان کے بعد محسن انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے گزرے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسی آیت کریمہ کا مفہوم پوچھا۔ آپ میری ضرورت فوراً سمجھ گئے اور فرمایا، ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہو گیا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ رکھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر والوں سے پوچھا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا گیا، فلاں گھر سے ہدیہ کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جاؤ تم اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ میں نے دل میں سوچا، یہ دودھ کا ایک ہی پیالہ ہے، مجھے اس وقت سخت بھوک لگ رہی ہے، یہ پیالہ تو مجھے اکیلے کے لیے بھی بمشکل کافی ہوگا،
مگر اللہ کے رسول کی فرما برداری ضروری تھی۔ چنانچہ میں نے اصحاب صفا کو بلایا، وہ فوراً حاضر خدمت ہو گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور ان کو دیتے چلے جاؤ۔ ایک صحابی نے پیا اور خوب پیا حتیٰ کہ وہ سیر ہو گئے۔ اب پیالہ دوسرے صحابی کے ہاتھ میں دیا، انہوں نے پیا، پھر تیسرے، پھر چوتھے صحابی نے پیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے میں ہر صحابی کے ہاتھ میں پیالہ پکڑاتا چلا گیا اور ان سب نے خوب سیر ہو کر پیا۔ جب تمام اہل صفا جی بھر کر پی چکے تو میں نے یہ پیالہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ کائنات کے امام نے متبسم نگاہوں سے اپنا سر مبارک اٹھایا اور ارشاد فرمایا، اب تم اور میں باقی رہ گئے۔ میں نے عرض کیا، آپ نے درست فرمایا۔ ارشاد ہوا، ابو ہریرہ اب تم دودھ پیو۔ میں نے پینا شروع کیا، جب میں سیر ہو گیا تو فرمایا اور پیو۔ میں نے اور پی لیا تو فرمایا اور پیو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے رہے، اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس نے حق اور سچ کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اب مزید پینے کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچا ہوا دودھ نوش فرما کر پیالہ خالی کر دیا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس وقت فقر و فاقے کا زمانہ تھا، خوراک کی قلت تھی۔ پہلے جو واقعہ بیان ہوا وہ بلا شبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تھا کہ تمام اصحاب صفا ایک ہی پیالے سے دودھ پیتے رہے اور وہ ختم نہ ہوا۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس میں برکت ڈال دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک خاص تعلق تھا۔ وہ وقت کتنا پیارا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی پیش آتی تھی، صحابہ کرام اس کا اظہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کر دیتے تھے اور شافی جواب پاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے سخت بھوک لگی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا، ہر چند نماز کا وقت نہ تھا، پھر بھی میں نے سوچا کہ چلو مسجد چلتے ہیں، شاید وہاں کچھ کھانے کو مل جائے۔ مسجد پہنچا، وہاں کچھ ساتھیوں کو بیٹھے دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم اس وقت گھر سے کس غرض سے نکلے ہو؟ میں نے عرض کیا، بھوک کی وجہ سے۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم ہمیں بھی بھوک ہی گھر سے نکال لائی ہے۔ اب ہم نے وہاں سے اللہ کے رسول کے گھر کا رخ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تم لوگ اس وقت کیوں آئے ہو؟ ہم نے آنے کا مقصد بتلایا تو آپ نے کھجوروں کا ایک طبق منگوایا اور ہر شخص کو 2 کھجوریں عنایت فرمائی۔ میں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری والدہ کے لیے چھپا لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کھاؤ، ہم تمہاری والدہ کے لیے اور دے دیں گے۔ پھر اسی غریب اور بے خانمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر وہ وقت بھی آیا کہ یہ بصرہ کے گورنر مقرر ہوئے، مگر اس منصب سے جلد ہی فارغ ہو گئے۔ آپ ہمیشہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ ان کے گھر کے افراد رات کے مختلف حصوں میں نوافل ادا کرتے تھے۔ اس طرح ان کے گھر میں رات بھر عبادت ہوتی رہتی تھی۔ آپ نے مدینہ طیبہ میں وفات پائی، رضی اللہ عنہ و رضو عنہ۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا یہ قصہ ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو سیرت صحابہ اور صحابیات کی یہ سیریز پسند آ رہی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور ساتھ دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔